السلام علیکم، خوش آمدید دوستو۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کا سفر کرانے جا رہے ہیں جو دنیا کے سب سے خوبصورت اور امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے، سوئٹزرلینڈ۔ لیکن آج ہم اس کی سیر و تفریح کی نہیں بلکہ اس میں ملازمت کے مواقع کی بات کریں گے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی خاص ہنر تعلیم نہیں ہے۔ کیا سوئٹزرلینڈ میں بغیر ہنر کے نوکریاں مل سکتی ہیں؟ اور اگر ہاں تو کون سی اور کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ اپنی گھڑیوں، چاکلیٹ اور خوبصورت پہاڑوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ ملک یورپ کے درمیان میں واقع ہے اور اس کا شمار دنیا کے مضبوط ترین معیشتوں میں ہوتا ہے۔ یہاں کی کرنسی سوئس فرانک ہے اور یہاں کی اوسط تنخواہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے لوگ یہاں کام کرنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف، کیا یہاں غیر ہنرمند افراد کے لیے نوکریاں ہیں؟ جی ہاں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں جتنا آپ سوچ رہے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی حکومت اپنی لیبر مارکیٹ کو بہت سختی سے کنٹرول کرتی ہے۔ وہ پہلے مقامی شہریوں اور پھر یورپی یونین کے ممالک کے شہریوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی جگہ خالی رہتی ہے تو وہ غیر یورپی یونین ممالک کے لوگوں کو موقع دیتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں غیر ہنرمند کارکنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ اہم شعبے یہ ہیں۔ سوئٹزرلینڈ ایک بڑا سیاحتی ملک ہے، یہاں ہر سال لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ ہوٹلوں، ریسٹورنٹس اور ریزورٹس میں صفائی، ویٹر، کچن اسسٹنٹ اور برتن دھونے والے کی نوکریاں اکثر دستیاب ہوتی ہیں۔ یہ نوکریاں بغیر کسی خاص ہنر تعلیم کے بھی مل سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی بہت انگریزی، جرمن، فرنچ، اٹالین زبان آنا ضروری ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں کھیتی باڑی اور فارموں پر بھی کام ہوتا ہے۔ پھل اور سبزیاں چننے، گائے اور دوسرے جانوروں کی دیکھ بھال کرنے اور فارموں کی صفائی جیسی نوکریاں مل سکتی ہیں۔ یہ کام اکثر موسم کے لحاظ سے ہوتے ہیں، جیسے کہ فصلوں کی کٹائی کے دوران۔ تعمیراتی کاموں میں بھی مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس میں جسمانی محنت بہت زیادہ ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کام کے لیے کچھ بنیادی تربیت کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ بڑی کمپنیوں، عمارتوں اور فیکٹریوں کی صفائی اور دیکھ بھال کے لیے بھی کارکنوں کی ضرورت ہوتی۔ یہ کام زیادہ تر صفائی کی کمپنیوں کے ذریعے کروائے جاتے ہیں اور آپ ان کمپنیوں سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آتا ہے سب سے مشکل مرحلہ، ویزا اور ورک پرمٹ کا حصول۔ سوئٹزرلینڈ میں کام کرنے کے لیے آپ کو ورک ویزا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ویزا حاصل کرنا ایک طویل اور پیچیدہ عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ کو سوئٹزرلینڈ میں کسی کمپنی سے ملازمت کی پیشکش حاصل کرنی ہوگی۔ کوئی بھی کمپنی آپ کو اس وقت تک ملازمت نہیں دے سکتی جب تک وہ یہ ثابت نہ کر دے کہ انہیں سوئٹزرلینڈ یورپی یونین میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو یہ کام کر سکے۔ اگر آپ کی ملازمت کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو کمپنی آپ کے لیے ورک پرمٹ کی درخواست دے گی۔ اس میں آپ کی قابلیت اور اس نوکری کی نوعیت دیکھی جاتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں غیر یورپی یونین کے شہریوں کے لیے ورک پرمٹ کا کوٹا ہر سال محدود ہوتا ہے۔ یہ کوٹا ہنرمند کارکنوں کے لیے زیادہ ہوتا ہے جبکہ غیر ہنرمند کے لیے مواقع کم ہوتے۔ اگر آپ سوئٹزرلینڈ میں غیر ہنرمند ملازمت کی تلاش میں ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ سوئس کمپنیوں کی ویب سائٹس، نوکریوں کی تلاش کے پورٹلز اور ایجنسیوں سے رابطہ کریں۔ جرمن، فرنچ، اٹالین میں سے کوئی ایک زبان سیکھنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ویزا اور ورک پرمٹ کا عمل لمبا ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو تمام ضروری کاغذات اور قانونی تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ اگر ممکن ہو تو کوئی ہنر سیکھ لے، جیسے کہ الیکٹریشین، ویلڈنگ، ہوٹل مینجمنٹ کی ٹریننگ۔ اس سے آپ کے ویزا حاصل کرنے کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ میں بغیر ہنر کے نوکری حاصل کرنا ایک چیلنج ہے لیکن ناممکن نہیں۔ یہ ایک مشکل سفر ہے جس کے لیے صبر، محنت اور قانونی طریقہ کار کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی غیر قانونی راستے سے گریز کرے اور درست اور قانونی ذرائع کا استعمال کرے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔